أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فرمایا بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی استحکام نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ ایمان والوں کے دلوں کو صحیح اور مضبوط دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور ظالموں کو اللہ پھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہیں. سبحان اللہ. محترم سامعین، پہلے اللہ پاک نے جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی مثال دی ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پیپ زبردستی ان کو پلائی جائے گی. یہاں اللہ پاک جنت والوں کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا جو اللہ کا کہنا مانیں گے، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے. صرف ایمان لانا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کریں گے. جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے نیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سبحان اللہ. فرمایا وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام. فرمایا وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اللہ پاک یہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا جو جنتی جنت میں جائے گا عارضی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. جس کی ایک مثال اس طرح دی گئی ہے،
فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے۔ فرمایا پوری کائنات کا جو پرشدہ حصہ ہے یہ خالی تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت والی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی حکم فرمایا گیا، فرمایا کہ دنیا کے اندر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، فرمایا تو سلام کیا کرو، کیونکہ جنت کے اندر بھی فرمایا جب تمہاری ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے سے سلام ہوگا، بلکہ فرشتے بھی تمہارا استقبال کریں گے تو سلام تمہیں کہیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور مثال ارشاد فرمائی ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ پاک درخت کی مثال دیتے ہیں، فرمایا جو پاک کلمہ کہتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے پاک درخت کی طرح ہے، فرمایا کہ جس طرح وہ عمل کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا، فرمایا اس کی جڑیں نیچے زمین میں پھیلتی جائیں گی، وہ درخت بھی مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کی جو شاخیں ہیں اوپر بلندی کی طرف جائیں گی۔ جتنا درخت اپنی جڑیں نیچے پھیلائے گا اتنا اوپر ہی چڑھتا جائے گا۔ فرمایا کہ جتنا جتنا مضبوط ہو جائے گا، جتنے مرضی طوفان آ جائے اس کو گرا نہیں سکتے۔ فرمایا عین اسی طرح جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس درخت کی مثال ہے، فرمایا اس کا ایمان اس درخت کی طرح مضبوط ہوتا جائے گا۔ جتنے مرضی فتنے آئیں، جتنے مرضی امتحان آئیں، جتنے مرضی پریشانی آئیں، جتنے مرضی دکھ آئیں، جتنے مرضی تکلیفیں آئیں، جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، فرمایا وہ امتحانات کی چکی کے اندر امتحانات کے طوفانوں سے ٹکراتا تو رہے گا۔ جڑیں مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ہوا کی زد نہیں آئے گا، ہوا کا شکار نہیں ہوگا، طوفان سے ٹکراتا تو رہے گا، لیکن نہ ان کی شاخوں کو کچھ ہوگا نہ اس کی جڑوں کو کچھ ہوگا۔ ایمان والے کی مثال اللہ پاک نے دی ہے، اور جو ایمان سے فارغ ہے، ایک بات اور بھی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الذین آمنوا ہے، اور پھر 5 ٹائم نماز پڑھنا وعملوا الصالحات ہے، رمضان کے روزے رکھنا وعملوا الصالحات ہے، ذکر و عبادت کرنا وعملوا الصالحات ہے، اسی طرح حج ادا کرنا وعملوا الصالحات ہے، جہاد کرنا وعملوا الصالحات ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا نبی کے طریقے کے مطابق یہ وعملوا الصالحات ہے۔ معلوم یہ ہوا صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، وعملوا الصالحات بھی ساتھ کرنے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب جان بخشی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگ گمان کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہم کامیاب ہو گئے؟ فرمایا نہیں نہیں، تم ایمان لے آئے ہو، تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا، امتحان کی بھٹی میں تمہیں ڈالا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔
صرف کلمہ پڑھنے تک محدود نہیں ہے، نیک اعمال کرنے بھی محدود ہیں۔ پھر نیک اعمال بھی وہ کرنے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ کتنے لوگ ہیں غم خوشی کے موقع پر فرمایا جب امتحان آتا ہے تو فیل ہو جاتی ہے، برادری ترجیح دی جاتی ہے، رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل تو سکتا ہے، میں اپنے نبی کی شریعت کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم امتحان لیتے ہیں، فرمایا اور پھر بد اعمال کی مثال اس درخت کی طرح ہے، جو اعمال اچھے نہیں کرتا اس درخت کی طرح ہے، فرمایا جس کی جڑیں نیچے جاتی بھی نہیں ہیں، جس کی جڑیں نیچے نہیں جاتی اس کی شاخیں بھی اوپر نہیں جاتی۔ بارش آئی، ہلکی سی جڑیں ہیں، وہ کھوکھلی ہیں، بارش آئی، لو جی وہ مردہ، وہ الٹا پڑا ہے، اونٹے منہ پڑا ہوا ہے، ہوا آئی، آندھی آئی، اڑ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا جو کافر ہے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اس کا عمل اوپر نہیں جاتا، اگر اوپر عمل بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے ایمان شرط ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو بھی تو نیکی ملے گی، یہ بھی تو غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو بھی نیکی ملے گی۔ نہیں، یہ اپنی نفسانی خواہشات پہ پورا اتر رہے ہیں، اللہ کی رضا نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی رضا ان کا مقصد ہوتا تو پہلے کلمہ پڑھتے، جب کلمہ نہیں پڑھ رہے تو اللہ کی رضا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔